قرآن مجید کہتے ہیں اللہ نے آغاز ہی کیا ہے نقطۂ بائے بسم اللہ سے. اگر نقطے کو ہٹا دیجئے تو قرآن شروع ہی نہیں کر سکتے. اب جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھوڑ کر پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، انہیں ہدایت نہیں ہے نصیب. اور یہی بات ہے کہ نقطہ وہ ہے کہ سارا قرآن اگر سمیٹا جائے تو وہ نقطۂ بائے بسم اللہ میں ہے. اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا انا نقطۃ التی تحت اللہ، میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. تو مجھے کہنے دیجئے اللہ جس کی خلقت میں قرآن رکھ کے بھیجا ہے اس ہستی کو مولا آدمی یاسوف الدین میزان الاعمال مقلب الاحوال سیف الجلال امیر المومنین علی ابن ابی طالب رحمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کتنے ہیں؟ اگر ہم گنتے ہیں تو 19 حروف ہیں. دیکھیں ظاہری معنی اور ہیں لیکن قرآن کے کئی معنی ہیں. اب اگر آپ 19 اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اگر غور و فکر کی جائے، اب غور و فکر کرنا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. ارشاد ہو رہا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل پڑا ہوا ہے؟ میں کہوں پروردگار، اگر آپ کوئی بچے کو پڑھانے کے لیے لے کے بیٹھے اور وہ بچہ کا ذہن کہیں اور ہے کھیل میں، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے تمہارا دل کدھر ہے، آپ کہیں گے تمہارا دماغ کدھر ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کیا تمہارے دل پر تالا پڑ گیا ہے؟ یہ دل کا واسطہ کس سے ہے؟ یہ وہی دل ہے جس میں مولا کائنات کی مودت بسی ہوئی ہے. اور اگر مودت نہیں ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا. اور یہی بات ہے جنہوں نے کوشش نہیں کی، تدبر نہیں کیا، جس کے دل میں محبت نہیں تھی انہیں نتیجہ نہیں ملا. لیکن جنہوں نے زمین شہزادی کونین کے در پر اپنی زمینیں خم کر دی، انہیں پتا چلا کہ 19 یہی ہے کہ محمد کے 4 حروف ہے، علی کے 3 حروف ہے، فاطمہ کے 5 حروف ہے، حسن کے 3 ہے، حسین کے 4 ہے، بلالی کے 19 ہوتے ہیں. اب ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. مجھے کہنے دیجئے اللہ پنجے تن کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں کرتا. میں شروع کرتا ہوں اللہ پنجے تن کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ایک صلوات اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے. یہ مظہر صفات پروردگار ہے. اللہ سے کوئی صفت ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ رازق ہے کیسے؟ انسان کی فطرت ہے کہ جانے کے کیسے ہو. مولا کائنات نے بتایا ایک میدان میں اشارے کر رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے آگے کہتا ہے یا علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا میں رزق تقسیم کر رہا ہوں. ایسے میں شک تھا، چلا گیا. دوسرے دن پھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مولا وہی اپنے کچھ اشارے کر رہے ہیں.
کہا کہ یا علی آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا آج بھی رزق تقسیم کر رہا ہوں اور میں نے اس چمٹی کو بھی رزق دے دیا ہے جو اپنی شیشی میں بند کر کے لایا ہے۔ تو پتہ چلا جو مظہرے صفات الہی ہوتے ہیں ان کے اختیار میں سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر آغاز ہو رہا ہے قرآن کا سورہ الحمد سے۔ یہ وہ عظیم سورہ ہے کہ جسے سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، سورہ ابتداء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جسے اللہ نے 5 وقت کی نماز جو واجب قرار دیا ہے اس میں کم سے کم 2 مرتبہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اب یہ سورہ آخر ہے کیا؟ تو ہم نے دیکھا کہ جہاں حمد الہی کرتا ہے بندہ اور اس کے بعد اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر دعا کی منزل آتی ہے، یہاں پر بندہ اپنے بندے سے، اللہ اپنے بندے سے دعا کروا سکتا۔ کون سی دعا؟ نہ شہرت کی دعا ہے، نہ دولت کی دعا ہے، نہ کوئی اور چیز کی دعا ہے، بلکہ یہ دعا ہے تاکہ میرا بندہ ایمان پر قائم رہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اسی لیے 5 وقت واجب رکھا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ کون سی مدد ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہی دعا کروا رہا ہے اللہ کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ انبیاء کے لیے تو یہ ملا کہ ہم نے ان کی ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف، رسول اکرم کے لیے ملا کہ صراط مستقیم پر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن خود ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ کیا اللہ صراط مستقیم ہے؟ تو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ ایسے میں مسجد نبوی چلک رہی تھی، پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا نبی اللہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ آپ کی نظریں بابو داخلے پر ٹھہر گئی۔ ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو اب جو داخل ہوگا وہی صراط مستقیم ہوگا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک حسین نوجوان داخل ہوا جس کے لیے رسول نے کہا تھا آنکھیں عین اللہ ہے، کان اللہ ہے، چہرہ اللہ ہے، ہاتھ اللہ ہے، ولی اللہ ہے، مولا کائنات داخل ہوئے، کہا دیکھ لو یہی صراط مستقیم ہے۔ روز فجر میں اٹھے تو یہی دعا کرے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ وقت گزرا، کچھ کام کاج کیا، پھر یہی دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر سونے سے قبل پھر دعا کر کے سو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور یہی بات ہے، صراط مستقیم کوئی اور نہیں، ذات مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب۔ اور یہی جانشین رسول بھی ہے۔ اور سورہ یاسین جس کی آیت کا نمبر خود رہنمائی کر رہا ہے
کہ اللہ رسول کے بعد 12 جانشین رکھے ہیں، 12 امام ہیں، اور یہی بات ہے کہ سب کے سب محمد ہیں۔ مرحوم طاہر جرولی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ یا نبی اللہ، آپ نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ آپ یہ کہتے تھے اولنا علی، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی، اور مسکراتے کہتے کہ یہی جواب دیں گے اے نادان، دنیا ایک علی کو برداشت نہیں کر سکتی، 12 علی کو کہاں سے برداشت کرے گی؟ ایک صلوات بھی اور یہی سلسلہ جب آگے بڑھا تو ایک مرتبہ امام موسی کاظم علیہ السلام اپنے فرزند کا نام، دیکھیے آپ اور ہم، اگر ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اہل بیت کے سے محبت کی بنیاد پر ان کے نام رکھتے ہیں، لیکن اگر امام کوئی نام رکھے تو وہ ساری صفات موجود ہوں گی۔ تو پتا چلا کہ جب 7ویں امام نے 8ویں امام کا نام علی رکھا ہے تو اب شجاعت بھی مولائے کائنات کی ہوگی، علم بھی مولائے کائنات کیا ہوگا، سخاوت بھی مولائے کائنات کی ہوگی۔ وہ ساری صفات جو مولائے کائنات میں ہے وہ یقیناً 8ویں امام کے پاس ہوگی۔ اور یہی تو بات تھی کہ امام نے بتایا کہ کون با ایمان ہے، کون بے ایمان ہے۔ جب آپ نیشاپور آپ تشریف لے آئے، ہزاروں کا مجمع تھا، استقبال کے لیے ہوا تھا، ایسے میں سب کہہ رہے تھے کہ مولا ہمیں جمال رسالت کی زیارت کرا دیجئے۔ ایسے میں امام نے پردہ ہٹایا اور اپنا روح مبارک جو نکالا تو وہ نور تھا کہ دیکھ کر لوگ رونے لگے اور کہنے لگے یا اپنا رسول اللہ کوئی حدیث بیان کر دیجئے۔ ایسے میں امام چاہتے تو حدیث سیدھے بیان کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ فرمایا مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے سلسلے کو مولائے کائنات تک لے آئے اور پھر رسول اکرم جبریل اور اللہ تک لے جا کے بتایا کہ لا الہ الا اللہ بسمی من دخل حصنی آمنا من عذابی۔ یہ کہہ کر پردہ چھوڑ دیا، سواری آگے بڑھ گئی۔ اگر امام آگے کچھ نہ کہتے تو آج کا جو صرف اللہ اللہ کہو کہتا ہے وہ یہی کہتا اللہ کے سوا کچھ نہ کہو۔ لیکن امام نے تھوڑی دور آگے بڑھ کر پھر ایک مرتبہ کہا ولیکن شرطہا و شروطہا وانا من شروطہا۔ یہ کہہ کے بتا دیا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ امان میں آ گیا، لیکن اس کی شرطیں ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بھی ہے اور اس کے بعد کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ یہ کہہ کے بتایا جو بھی 8ویں امام تک پہنچے گا وہ اسماء شریف آگے بھی بڑھ جائے گا، لیکن جو 6 امام کے بعد راستہ بدل دے، کوئی 4تھے امام کے بعد بدل دے تو پھر وہ با ایمان نہیں ہوگا۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام نے بتایا کہ جو 12 تک پہنچے گا وہی با ایمان ہوگا۔ ایک صلوات یہ وہ امام ہے جو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کے ملتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو
خط پڑ گیا. جیسے ہی خط پڑا درباری علماء سے کہا گیا کہ جاؤ نمازیں پڑھو دعا کرو. نماز تو پڑھتے رہے دعا کرتے رہے لیکن قبول نہیں ہو رہی ہے. ایسے میں مامون نے خود التجا کی کہ جب نہ رسول اللہ آپ دعا فرمائیں. ایک مرتبہ امام آئے اور دعا کی بارش ہو گئی. ایسے میں چرچا یہی ہوا کہ امام نے دعا کی اور بارش ہو گئی. جب آپ دربار میں گئے تو پھر کوئی حاسب تھا جو بغض علی رکھتا تھا. کہا کہ آپ کی دعا کے بہت چرچے ہو رہے ہیں, بارش تو ہونا ہی تھا. دیکھیے یہ امام ہے, معرفت الہی کرواتے ہیں. فرمایا یقیناً بارش تو ہونا ہی تھا اور یہ بارش اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. لیکن جب کہنے لگا کہ پھر آپ کے چرچے کیوں ہو رہے ہیں, یہ کیا بات ہے, جب ضد کرنے لگا تو امام نے فرمایا سن, یہ میری ہی دعا کا اثر ہے جو بارش ہوئی ہے. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھیے جہاں پر بغض علی ہوتا ہے اس کی عقل رخصت ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو جو خالین پر دو شیر ہیں انہیں حکم دیجیے کہ مجھے آتے نکل جائے. دیکھیے کتنے بدبخت ہوتے ہیں یہ. ایسے میں امام نے سمجھایا لیکن جب نہ مانا تو یہاں پر مصلی نہیں بچھایا, نماز نہیں پڑھی, دعا کے لیے ہاتھ نہیں لیے, ایک اشارہ کرنا تھا. ان اصلا کہا, دونوں شیر آئے اور اسے نوازا بنا کر چلے گئے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. کسی نے خلق کیا ایک خوخار جانور کو جو اگر آئے تو سامنے ہوتا ہے اسے نوازا بنا لیتا ہے, لیکن امام نے شعور کے ساتھ حل کر کے بتایا کہ جس کے لیے بنایا تھا اسی کو بنایا. اور جب اللہ کسی کو بھیجتا ہے دنیا میں تو رزق کا بھی انتظام کرتا ہے. امام نے بھی ان شیروں کو خلق کر کے ان کے رزق کا بھی انتظام کر دیا. ایک سلوات بس آخری بات اور وقت مسائل. کلنا محمد کی منزل میں ہے, کیسے پتا چلے؟ تو جب ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد نبوی گیا ہے اور رسول اکرم تشریف فرما ہے, سامنے ایک طبق رکھا ہوا ہے جس میں کھجور ہے. یہ جا کے سلام کرتا ہے. رسول اکرم نے جواب سلام دیا اور ایک مٹھی کھجور اٹھائے اور دے دیا. اب جو گنتا ہے تو 18 کھجور ہے. سوچتا ہے کہ کہیں 18 دن تو نہیں رہ گئے. اسی تشویش میں تھا کہ کسی نے کہا پریشان کیوں ہے؟ یبن رسول اللہ امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں اور مسجد میں ہیں. یہ فوری جاتا ہے, جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی انداز ہے جو رسول کا انداز تھا, اسی طرح سے تشریف فرما ہے, وہی نور ہے, سامنے طبق رکھا ہوا ہے. یہ جا کے سلام کرتا ہے. امام نے جواب سلام دیا, کچھ کہا نہیں, کچھ پوچھا نہیں, ایک مٹھی کھجور اٹھائے اور اسے دے دیا. اب جو گنتا ہے تو 18 کھجور ہیں. کہتا ہے مولا کچھ اور عنایت کر دیجئے. اب امام نے فرمایا کہ اگر میرے جد نے تجھے خواب میں زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی تجھے عطا کر دیتا. یہاں امام نے 2 مسئلے حل کر دیے. ایک تو یہ کہ بتا دیا کہ جو رسول کا منشا ہے وہی امام کا منشا ہے. جو اول محمد ہے وہ اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, پہلا بھی محمد ہے, کل کے کل محمد ہے.
اللہ نے حکم دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودع فی القربى، لیکن وہیں پر ہم نے دیکھا کہ جہاں مودت و ضرور کی بات ہے وہ ملال اٹھائے گئے کہ ہائے ایک مرتبہ رسول نے قلم و دعوات مانگی لیکن رسول کو قلم و دعوات نہیں، رسول بستر پر آ گئے۔ ہاں زادارو، آج میں 3 بھائی اور بہن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایسے بھائی بہن نہیں ہوتے۔ ایک شہزادی سکینہ اور چوتھے امام سید سجاد، یہ بھائی بہن میں اتنی محبت تھی کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جب 11ویں محرم کو قافلہ چلا ہے تو شہزادی سکینہ کو یوں سوار کیا گیا کہ اونٹ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، لیکن صبر چوتھے امام۔ آپ انصاف سے بتائیے یہاں پر یہ تم سے بچے کے سامنے اگر ان کی چھوٹی بہن کو کوئی اگر تماچا مارے تو یہ بچہ فوری جواب دے گا، لیکن ہائے سید سجاد شیوے کا تماچا اور شہزادی سکینہ جب ملون تماچا لگا تو شہزادی زمین پر گرا، آواز ٹوٹے راستے میں جہاں پر قافلے کو رکتا، یہ بہن کی ایسی محبت تھی کہ بھائی کے پاس آتی، پیر سے خار نکالتی اور ایک مرتبہ سایہ کر کر ٹھہر جاتی کیونکہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور اتنا گرم ہو جاتا تھا، لیکن پھر منو نشے میں ڈال دیا دے۔ یہی بہن نے بھائی سے کہا کہ بھیا میری ہڈیاں سوکھ چکی، بھیا مجھے کوئی ٹھنڈے لیکن اندھیرا خیر کھانا ہے، وہ مرا گردا کپل ہے، سید سجاد نے کیسے خبر بنائی ہو سے میرے نہد کرنا چاہا تو ہاتھ اولاد لاؤ میری سکینہ۔ دوسرے آپ اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں امام علی رضا علیہ السلام اور شہزادی معصومہ تو اگر معمون ملون نے امام کو قتل دے دیا اور امام شہید ہو گئے، اب کوئی بہن کو خبر نہ ملی تو بہن بھائی کی خیریت کے لیے اب وہ نکلی اور شہر پہنچی تو دیکھا
पर्दे को लायक किया नाना, लेकिन नाना आपकी उम्मत ने आपके नवासियों के सामने चादरें छीन ली नाना। नाना मेरे भाई नाना का 3 दिन तक बेगोरों का बंदा नाना, अब वो ठीक का सैयद सरकार मुझे माँ की खबर लगाना है। एक मर्तबा कैसे चली जैसे हुसैन अली अकबर ने जो आवाज़ दी तो अली अकबर के पास गए, उठते थे गिरते थे, शाबाशी कभी उठती थी जाके निकले सबकी दाढ़ी की मुझे तैयार बनाया फिराया गया। अम्मा मेरे सर पे चादर नहीं थी, ये कहते हुए एक कौम हरा कुर्ता निकाला। माँ ये मेरे भाई का कुर्ता है, सब्र नहीं अब लौटी तो देखा कि उम्मुल बनीन मौजूद है, वहाँ से निपट गई। अम्मा मेरे भाई अब्बास का कुर्ता ली, मेरे भाई के चादर अम्मा मेरे भाई के सर पर गोल लगा। अम्मा मेरा भाई शहीद न होता, मेरे भाई को नींद